حدیث نمبر ہے 814۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں یمانی رکنوں کو چھونا ہے، خواہ سخت حالات ہوں یا نرم، کبھی ترک نہیں کیا، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دونوں رکن سے مراد ہیں رکن یمانی اور حجر اسود۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے رش ہے یا نہیں ہے، جیسے بھی حالات ہوں نا، میں نے ضرور ان کو چھوا ہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو ان کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ رکن یمانی وہ کونا ہے بیت اللہ کا جو خانہ کعبہ سے یمن کی طرف ہے، اور اس کو بھی غلاف کعبہ سے کھلا رکھا جاتا ہے، جیسے حجر اسود ہے۔ یعنی آپ دروازے پہ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے، اس کے بائیں طرف کونا جو ہے اس میں حجر اسود نصب ہے، اور اسی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، آگے جو کونا آئے گا وہ رکن یمانی ہے۔ یعنی حتیم میں جو داخلے کے لیے دروازہ رکھا گیا ہے، اس کے کونے پہ رکن حتیم میں داخلے کے وقت جو دروازہ ہے نا، داخلی دروازے کے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، اور اس پہ بھی سیمنٹ سا پھرا ہوا ہے، اس پہ اوپر غلاف کعبہ نہیں ہوتا، کھلا رکھا جاتا ہے، اس کو بھی چھوا جاتا ہے۔ اس کو صرف چھونا یہی عبادت ہے، یعنی صرف آپ ہاتھ لگا دیں اور دائیں ہاتھ سے اس کو چھوا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو دایاں ہاتھ ہی لگاتے تھے، اور یعنی دو رکنوں کے علاوہ کسی کو نہیں چھوتے تھے۔ باقی خانہ کعبہ کی پوری دیوار جو ہے چاروں طرف جس طرف آپ جیسے چاہے مناجات، التجا و فریاد کے ساتھ کرتے ہوئے لپٹ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی وہاں پہ ایسی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات یعنی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بھی خانہ کعبہ کی دیواروں سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں ہیں، اللہ نے کا گھر ہے، عبادت کا ایک مرکز بنایا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بندگی، مناجات اور فریاد و التجا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے برکات اترتی ہیں، اس لیے زیادہ قبول ہونے کے وہاں پہ مواقع ہوتے ہیں، اور اللہ کی خاص فضل ہوتی ہے، اور وہاں پہ مانگی گی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے۔ تو وہ ظاہر ہے اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے، کوئی دیواروں سے لپٹ کے رو رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کی، اور کوئی اس کے غلاف کو پکڑ کے التجا و فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے، یعنی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو مقام ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ مقام ملتزم کے بارے میں آتا ہے کہ حجر اسود سے بیت اللہ کا دروازہ جو ہے، یہ والا حصہ یا پھر دروازے کی دہلیز، یہ یا پھر دروازے کی چوکھٹ، یعنی دروازے سے متعلقہ حصہ جو ہے وہ سارا ملتزم کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو بھی دعا کی جائے، اسی لیے حجاج کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس دروازے کی دہلیز پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دروازہ بہت اونچا رکھ دیا گیا ہے اور وہاں ہاتھ بھی مشکل سے پہنچ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور تو حدیث نمبر ہے 815۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، اور لاٹھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یعنی حجر اسود کو آپ نے اپنی لاٹھی جو پکڑی ہوئی تھی وہ لگائی، اور پھر اس لاٹھی کو بوسہ دیا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہمیں جو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو ہم بوسہ دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا ہاتھ ہجر اسود کو لگ جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور وہی فضیلت اس کی ہے جو ہجر اسود کو بوسہ دینے کی ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے، مریض ہوتے ہیں یا زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو انہیں ویل چیئر وغیرہ پہ طواف کروایا جا رہا ہوتا ہے، صحیح کروائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے، کسی بھی سواری پر سوار ہو کر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے۔ حدیث نمبر ہے 816۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چھوتے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا، اچھا بتائیے، اگر ازدحام ہو جائے یعنی زیادہ بھیڑ ہو جائے، یا اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، تو میں حجر اسود کو کیسے بوسہ دوں؟ انہوں نے کہا، اگر یہ اگر مگر کو یمن میں رکھو، میں نے رسول اللہ کو اسے بوسہ دیتے ہوئے اور چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر مگر کیا ہے، اگر یوں ہو جائے، اگر جب بوسہ دینا ہے تو بس دینا، تو جب یہ سعادت حاصل کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، باقی فرض نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن نبی پاک کی سنت ہے
اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن حجر اسود اس کے حق میں گواہ بن کے آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، کیونکہ جنتی پتھر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، اور یہ اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچانتا ہوگا اور اس کے حق میں گواہی دے گا، اور اس کی صفات اس کے لیے قبول کی جائے گی۔ اس لیے جب سعادت حاصل کرنی ہے تو پھر اگر مگر کیا، ٹھیک ہے، پھر اپنے میں ہمت پیدا کریں اور اپنے رب سے دعا کریں، وہ ضرور اپنی مدد شامل حال کرتا ہے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر ہے 817۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے مکہ میں آتے ہی جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے وضو کیا، پھر طواف کیا، پھر طواف کرنے سے کوئی عمرہ نہیں ہوا تھا، پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح حج کیا۔ یعنی وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مکہ میں داخل ہونے کے بعد کیا نا حج کے موقع پہ، وہ طواف ہی کیا، یعنی وضو کر کے پھر طواف کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اور بے وضو اگر آپ ہو گئے ہیں دوران طواف، آپ کے 2 یا 3 یا 4 چکر پورے ہوئے تھے، تو آپ وہیں سے جائیں گے واپس، وضو کر کے آئیں گے، اور آ کر جہاں سے آپ کے جتنے چکر باقی تھے وہیں سے شروع کر لیں گے اور باقی چکر پورے کر لیں گے۔ طواف کے دوران بات بھی کر سکتے ہیں، آپ پانی پینے بھی جا سکتے ہیں، اگر تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح نہیں ہے طواف کی عبادت جو ہے نا، کہ اس میں آپ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ طواف صرف چکر لگانا اور 7 چکر پورے کرنا، یہ طواف کی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 818۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے طواف کے بارے میں جو حدیث گزری، اس میں فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے تھے، یعنی وہاں پہ سعی کرتے تھے، تو یہ عمرہ مکمل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد بال کٹوانا ہے، یعنی عمرے کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھا، نیت کی اور طواف کیا، کہ خانہ کعبہ کا مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، صفا مروہ کی سعی کی اور اپنے بال کٹوائے یا منڈوائے، اور پھر آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔